जब नात पढ़ो झूम उठूं इश्क़ नबी में रोती हुई वो आँख मुझे मेरे खुदा दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कंजुल उम्माल की हदीस पाक है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ता इस दुरूद को लेकर ऊपर जाता है, अल्लाह की बारगाह में पेश करता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि इस दुरूद को मेरे बंदे की कब्र में पहुंचा दो। ये दुरूद पढ़ने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करता रहेगा और उस बंदा ख़ास की आंखें उसे देखकर ठंडी होती रहेंगी। आस है ना कोई पास, एक तुम्हारी है आस, बस है यही आसरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो जवादो करीम, तुम हो रऊफ़ो रहीम, भीख हो दाता अता, तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, नात खां सहाबा प्रोग्राम लिए एक बार फिर हाजिर हैं। अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सूरह माइदा आयत नंबर 3 का एक जुज़ है। फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। इस आयत मुबारक के तहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जहाँ पर इस आयत मुबारक में दीन इस्लाम का कामिल होना बयान किया जा रहा है, वहीं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात भी बयान हो रही है। दीन इस्लाम तमाम दीनों में कामिल दीन और बानी इस्लाम तमाम दीनों के बानियों में अकमल और अफजल हैं। जब तक बंदा दीन इस्लाम को कबूल नहीं करता, उसका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, मरदूद है। इसी तरह जब तक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी तस्लीम नहीं करता, तब तक उसका कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। तो इंशाअल्लाहुल करीम आज भी हम सहाबाए किराम के नातिया कलाम सुनेंगे और फिर बुज़ुर्गों के लिखे हुए नातिया अशार भी पढ़े जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नीरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी शाहिद अत्तारी तशरीफ़ फरमा होते हैं। इनके मखसूस अंदाज में हम तर्ज में भी कलाम सुनते हैं, मदनी बोल भी सुनते हैं, इश्क़ रसूल से मामूर मदनी गुलदस्ते अता हो रहे होते हैं। आप हमारे साथ शामिल रहें, इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल में इजाफ़े का सबब बनेगा। सैयदी कई प्रोग्राम से हमारा हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाती अशार का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो आज भी इन्हीं के नाती अशार होंगे इंशाअल्लाहुल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की शान में कलाम लिखते, ताकि जो गैर मुस्लिम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी में अशार लिखते हैं उसका रद्द किया जाए, उसका मुकाबला किया जाए। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपनी नातें पढ़ने वालों से खुश होते हैं, लिखने वालों से खुश होते हैं। किस तरह कि हुजूर दुआओं से नवाजते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में मिंबर रखते हज़रत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु की, और आप मिंबर पर आकर आका अलैहिस्सलाम की शान में कलाम। तो आपका तो दीवान हस्सान मशहूर है अहले इल्म में जो इसको पढ़ते हैं।
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہر نبوت تھی اس پر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے شعر لکھا، لکھتے ہیں اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ من نور یا لوح و یشہد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت چمک رہی ہے جس سے نور الہی کا ظہور ہوتا ہے، یہ مہر آپ کے سچے نبی ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا سے پیار ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہے۔ جب محبت ہو جائے گی تو نسبت رکھنے والی ہر چیز سے، تو آقا کی مہر نبوت سے بھی پیار ہے اور اس پر بھی وہ عشق کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت جو تھی وہ آپ کے مبارک کندھوں کے درمیان میں تھی اور کبوتری کے انڈے کے برابر تھی، اور اس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور یہ مہر نبوت خوشبوؤں کا مرکز تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے میری خالہ بارگاہ رسالت میں لے گئیں، عرض کی یا رسول اللہ میرا بھانجا بیمار ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پہ ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا کی، پھر وضو فرمایا۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کے وضو کا پانی پیا، تبرک۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ عرض کیا جا رہا ہے۔ یہ صحابی کہتے ہیں حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ، میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے مہر نبوت کی زیارت کی۔ تو صحابہ کرام اس کی زیارت کیا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے مہر نبوت پر بھی سلام بھیجا ہے، اس کو بھی سلام پیش کیا ہے۔ حجر اسود کا بائے جانو دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ کعبے میں حجر اسود ہے، اور ہمارے دل کا کعبہ، ہماری روح کا کعبہ جو ہے وہ اللہ کے حبیب کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ بھی نماز ہم پڑھتے ہیں کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، نماز کا قبلہ ہے وہ، اور وہیں پڑھتے ہیں، سارے وہیں پڑھتے ہیں۔ جو ہمارے دل کا کعبہ ہے، ہماری توجہ کا مرکز ہے، وہ آقا کی ذات ہے۔ تو جو ہمارے دل و جاں کے کعبہ ہیں اس کے اندر جو حجر اسود ہے یہ مہر نبوت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی جو کبوتری کے انڈے کی طرح تھی اور آپ کے جسم اقدس کے مشابہ تھی۔ اور اہل عشق اب کیا کہتے ہیں؟ اہل دین کے لیے مجدائے جانو دل جس کا دیدار ہو مایا جانو دل حجر اسود کا بائے جانو دل یعنی سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم پاک پیدائشی اور فطری طور پر خوشبو والا تھا۔ اچھا، اب اعلیٰ حضرت وہ مہر نبوت کے بارے میں لکھتے ہیں بوسا گہے اصحاب وہ مہر سامی وہ شانہ چپ میں اس کی امبر فامی، یہ طرفہ کہ کعبہ جان و دل میں سنگ اسود نصیب رکن شامی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور کے بائیں کندھے کے قریب ابھری ہوئی مہر نبوت امبر خالص کی طرح خوشبودار رنگ میں سرخ تھی، صحابہ محبت سے چومتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دل کا، ہماری جان کا کعبہ ہیں، اور اس کعبے کے بائیں کندھے کے پاس حجر اسود مہر نبوت کی شکل میں نصب ہے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی
علامت تھی، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کی شان کو بھی بیان کیا۔ سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں بھی اس کو بطور نشانی بیان کیا گیا، اور صحابہ کرام نے اس سے بھی جج کیا کہ اس سے بھی ایک ان کو مزید ایک دلیل ملی کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی ہونے کی بھی یہ علامت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تو بہت طویل کہ آپ نے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ سنی تھی، اس میں یہ بھی تھا کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، تو حضور کی زیارت کر لی، صدقہ قبول نہیں کرتے اور دیگر چیزیں دیکھ لیں، اب وہ اس انتظار میں تھے کہ حضور کی مہر نبوت کی زیارت کر لو تاکہ کنفرم ہو جائے یہی آخری نبی ہیں، یہی اللہ کے حبیب ہیں۔ تو بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، حضور نے خود چادر مبارک ہٹا کر کہا سلمان دیکھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض نہیں کی بلکہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھائی، کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہا جاتا ہے، یہ قول بھی ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہوئے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی آپ نے صحبت پائی، تو یوں وہ تابعی ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے، 350 سال کی عمر پائی، اور بھی مختلف اقوال ہیں آپ کے۔ تو خیر آپ نے درست کہا کہ مہر نبوت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ علامت تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مزید شان مصطفیٰ میں اشعار لکھتے ہیں، وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی عشق بھرے اور زبردست اشعار ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کا مبارک نام اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ دیکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن پانچوں وقت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر ساتھ میں کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مؤذن 5 مرتبہ اذان میں دہراتا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کی شان بلند کرنے کے لیے اپنے نام سے اپنے محبوب کا نام بنایا۔ جو عرش کا مالک ہے وہ محمود ہے، اور آپ محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان کو بلند کیا۔ اچھا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امی علیہ السلام سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جبریل امی نے عرض کی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کی ذکر کی بلندی یہ ہے جب میرا ذکر کیا جائے تو آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھ لیں، اذان میں، نماز میں، خطبے میں، قرآن سبحان اللہ۔ دیکھیں، آپ نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، قرآن میں جہاں اللہ کا ذکر ہے تو حضور کا ذکر ہے۔ کلمہ طیبہ میں آپ کو آدھا کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی کا شعر ہے نا، اگر ہمارے ناظرین کو وہ سنا دیں، نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال ہے، اذانہ وچ بھی نال ہے، نمازہ وچ بھی نال ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے پڑھی دیا، الحمدللہ۔ اور یہ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے بھائی اس کو اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، صرف اذان نہیں، اے ایمان والو جہاں دیکھو، اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، بس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، بس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ صرف اذان نہیں ہے، ایمان والو جہاں دیکھو
اللہ کے ذکر کے بعد ذکر مصطفیٰ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ حضور کے ذکر کا بلند ہونا چند طرح سے ہے۔ انبیاء آپ پر ایمان لائے، آپ کی خدمت کا ان سے عہد لیا گیا، یہ ہے ذکر مصطفیٰ کی بلندی۔ سب کے ذکر فرش پر، نبی کا ذکر فرش پر، عرش پر، جنت پر، یہ ہے ذکر مصطفیٰ کی بلندی۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام رکھا، کلمے میں، اذان میں، نماز میں، خطبے میں، ہر جگہ، یہ ہے ذکر مصطفیٰ کی بلندی۔ انبیاء کرام کو اللہ نے ناموں سے پکارا، اے نوح، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اور اپنے محبوب کو اچھے اچھے القابات کے ساتھ، مزمل، طٰہٰ، مدثر، نبی وغیرہ وغیرہ، تمہارے ذکر کو اپنے ذکر کا تکمیلہ قرار دیا۔ یعنی جب تک ذکر مصطفیٰ نہ کیا جائے ذکر اللہ کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، تمہارے ذکر کو چھوڑ کر رب کا ذکر مفید نہیں۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے۔ ہر جگہ تمہارا ذکر جاری رکھا، سارے بازار کبھی نہ کبھی بند ہو جاتے ہیں مگر تمہارا بازار کبھی بند نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رفع ذکر جلالت پہ ارفع درود، یعنی اعلیٰ حضرت نے حضور کے ذکر پر بھی درود بھیجا۔ رفع ذکر جلالت پہ ارفع درود، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ اور بھی عشق بھرے اشعار، نعتیہ اشعار لکھتے ہیں، فَأَمْسَى سِرَاجًا مُسْتَنِيرًا وَهَادِيًا يَلُوحُ كَمَا لَاحَ الثَّقِيلُ الْمُحَنَّدُ وَأَنذَرَنَا نَارًا وَبَشَّرَ جَنَّةً وَعَلَّمَنَا الْإِسْلَامَ فَلِلَّهِ نَحْمَدُ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے چمکتے ہوئے سورج بن کر، راہ ہدایت کے رہنما بن کر۔ آپ کی ہدایت روشن، واضح، جیسے پالش کی ہوئی تلوار چمکتی ہے۔ آپ نے ہمیں جہنم سے ڈرایا، جنت کی خوشخبری سنائی، اسلام سکھایا۔ ہم اللہ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ تو حضرت حسان بن ثابت وہی شان جو قرآن نے بیان کی اس کو اپنے اشعار میں بیان کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں کہ وہ اشعار کے اندر قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم کوڈ کرتے ہیں۔ آیت بھی انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ انہیں آیتوں مبارکہ بھی آ گئی، اس کی وضاحت بھی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت کا بڑا وہ عشق بھرا شعر لکھتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جگر تازے ہو جانے سیرا، سچے سورج وہ دلارا ہے اجالا تیرا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن نے سراج کہا، سورج کو بھی وہ سراج کہا جاتا ہے۔ تو اس کی نسبتیں بڑی پیاری بیان کی، بڑی عشق بری باتیں مفتی صاحب نے لکھی۔ وہ چراغ آسمان، حضور چراغ زمین و آسمان، وہ چراغ دنیا، حضور سراج دین، وہ چراغ اجسام اور آپ چراغ ایمان۔ وہ چراغ یعنی سورج نکلنے سے لوگ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اور اس چراغ یعنی چراغ محمدی کی وجہ سے لوگ عدم سے وجود میں آئے۔
सिराज के माने चराग किए जाएं तो भी बिल्कुल दुरुस्त है। चराग से अंधेरा दूर होता है। हुजूर से जहालत का अंधेरा और कुफ्र का अंधेरा दूर हुआ। चराग से गुमशुदा चीज तलाश की जाती है। हुजूर से गुमशुदा राह हिदायत मिली। चराग घर वालों के लिए रहमत, चोर के लिए जहमत। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिन के ईमान के मुहाफिज और शैतान चोर को दफा फरमाने वाले। एक चराग से हजारों चराग जला लो, चराग के नूर में कमी नहीं आती। इसी तरह सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर हैं, मगर आपके नूर में कोई कमी नहीं। चराग हर तरफ अपना नूर देता है। हुजूर ने भी हर तरफ को मुनव्वर फरमाया, फर्श को, अर्श को। चराग की आग ऊपर को जाती है। हुजूर भी मेराज को ऊपर तशरीफ ले गए जहां कोई फरिश्ता नहीं पहुंच सका। चराग एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। आका भी मक्के से मदीने मुंतकिल हुए। अल्लाह अकबर। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और भी माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने बड़ी जबरदस्त बातें लिखी हैं। मुफ्ती साहब ने ये बातें लिखी शान हबीबुर रहमान में कि हुजूर को मुनीर कहा गया कि चराग के नीचे अंधेरा रहता है, मगर ये चराग नीचे ऊपर हर तरफ रोशनी देता है, इसलिए मुनीर कहा गया है। सुभान अल्लाह। चराग सिर्फ जाहिर को चमकाते हैं, हुजूर जाहिर और बातिन दोनों को चमकाते हैं। चराग हवा से बुझ जाते हैं, मगर ये चराग मुहम्मदी जो बुझाना चाहता है वो खुद ही बुझ जाता है। दूसरे चराग दिन में बेकार हो जाते हैं, मगर ये चराग हमेशा मुनव्वर करने वाला है। वही धूम उनकी है। माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु के हमने नातिया इशार सुने। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत को किस अंदाज से अपने बयान किया। अल्लाह पाक ने आपके ज़िक्र को जो बुलंद फरमाया उसका बयान आपने अपने इशार में किया। कुरान ने जो आपकी शान सिराज मुनीरा बयान की और मुबश्शिर और नज़ीर होना बयान किया। हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु इसी शान मुस्तफ़ा को अपने शार में बयान करते हैं। और हमने ज़िमनन सुना आपका नाम पाक दुनिया भर में हर वक्त लिया जा रहा है, कहीं अज़ान की सूरत में, कहीं दुरूद की सूरत में, कहीं तिलावत की सूरत में, कहीं खुतबे की सूरत में, कहीं नमाज की सूरत में। ये रिफ़अत शान मुस्तफ़ा है, रिफ़अत ज़िक्र मुस्तफ़ा है। अल्लाह करीम हमें ज़िक्र मुस्तफ़ा करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अज़मत मुस्तफ़ा का बयान करते रहने की, सुनते रहने की सआदत नसीब फ़रमाए। और ये कुरान का उसलूब है कि कुरान में भी जगह ब जगह शान मुस्तफ़ा को बयान किया गया। किसी ने क्या खूब कहा, अल्लाह का फरमान अलम नशरह लका सदरक मंसूब है जिससे वरफ़अना लका ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह करीम हमें ज़िक्र मुस्तफ़ा करते रहने की सआदत व तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब